الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس لقع ابن لقع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عن انس رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعا قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: ما من عام الا الذي بعده شر منه، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. معزز بزرگان، دوستو اور عزیز ساتھیو، چونکہ علامت قیامت کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو مہینہ، جو سال آج اچھا ہے، اس کے بعد والا جو سال آئے گا وہ اس سے بیکار، جو اس کے بعد والا آئے گا اس سے بیکار، یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی. یعنی ہر سال دوسرے سال سے بیکار جائے گا. اور یہ دوسری حدیث میں بھی ایک جگہ بات ملتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا: خیر امتی قرنی، یا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. جس زمانے میں ہوں وہ زمانہ سب سے بہتر، اس کے بعد کا زمانہ، اس کے بعد کا زمانہ، یہ خیر القرون کہلاتے ہیں. خیر القرون مینس بہترین زمانے، جو مجھ سے لگا ہوا ہے، میرے بعد کا، میرے بعد کا. اس کے بعد جو سال اور مہینے شروع ہوں گے تو وہ خطرناک سے خطرناک، وہ برے سے برا سال اور مہینہ شروع ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا: حتی تلقوا ربکم. ترمذی شریف کی روایت ہے. قال ابو عیسیٰ ھذا حدیث حسن صحیح. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے. ہم جس زمانے میں ہیں، پچھلے زمانے سے اس سال کو پچھلے زمانے سے کمپیئر کیجئے، مقابلہ کرائیے، تو آپ کو بہت ساری خرابیاں نظر آئیں گی. خاص طور پہ اگر صدی کی بات کرتے ہیں، جو 20ویں صدی جو تھی وہ تھوڑی ٹھیک تھی. 21ویں صدی جو شروع ہوئی ہے وہ بہت ہی خطرناک ہو رہی ہے. 21ویں صدی کا حال یہ ہے، ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ 21ویں صدی 5 سال 10 سال میں کروٹیں نہیں لے رہی ہے، اس کا ہر سال کروٹ لے رہا ہے. ہر سال 2001، 2002، 2003، 2005، 10، 11، 12، 15، 20، 23، 24، یہ ہر سال جو ہے دنیا اپنے زمانے کے اعتبار سے کروٹیں لے رہی ہے، حال احوال کروٹیں لے رہے ہیں. 2021 دیکھ لیجئے، برائیاں بہت کم تھی. 2010-11 آتے آتے دیکھیے برائیاں عروج پر ہو گئی. کل تک جو ہے موبائل فون 2 روپے 1 روپے کالنگ ہوا کرتی تھی، رومنگ کے لیے پریشان تھے. آج انٹرنیٹ جیبیوں کے حساب سے مل رہی ہے. دیکھیے برائیاں بہت قریب سے قریب آ رہی ہے. ہم برائیوں میں دھکیلے جا رہے ہیں. برا زمانہ، برا طریقہ، برا رواج، بری چیزیں یہ عام ہو رہی ہے. برائی عام ہو رہی ہے. برائی کا سسٹم دن بدن بڑھ رہا ہے، عروج پر ہے. ہم برائیوں کی طرف دھکیلے جا رہے ہیں، برائیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں. لیکن چونکہ ہم ایمان والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان دیا ہے، قرآن دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دی ہے، تو ان دائروں میں رہ کے برائیوں سے بچ سکتے ہیں. ہر ایک کو طریقے سے استعمال کیجئے، ہر ایک کو طریقے سے برتیے، ہر ایک کے طریقوں سے یوز کیجئے، تو وہ چیز آپ کے لیے شر نہیں بلکہ خیر بن جائے گی. موبائل فون لے لیجئے، صحیح طریقہ استعمال کیجئے، کوئی برائی اس کے اندر نہیں ہے. انٹرنیٹ لے لیجئے، اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیجئے، کوئی برائی نہیں، ثواب ملے گا آپ کو. بلکہ جس راستے سے دنیا گناہ کماتی ہے اسی راستے سے اب ثواب کما لیں گے. ہے طریقہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ بتایا ہے، نبی نے راستہ بتایا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھی جائے، ہر سال دوسرے سال، ہر آنے والا سال دوسرے سال سے بدترین ہوتا جا رہا ہے. ایک حدیث. دوسری حدیث
جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک آ ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ لوگوں میں سب سے باوقار، سب سے نیک بخت، سب سے پروقار، سب سے مکرم، سب سے معزز، سب سے باعزت، سب سے ریسپیکٹفل پرسن وہ سفیہ بن سفیہ نہ ہو جائے، یعنی انتہائی درجے کا بیوقوف، اعلیٰ ترین فلش، اعلیٰ ترین فول، اعلیٰ ترین احمق انسان، اعلیٰ ترین گدھا انسان وہ سب سے اعلیٰ نہ بن جائے۔ یہ بڑی عجیب حدیث، سب بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ سب سے بیوقوف جو ہوگا وہ سب سے باعزت بن جائے گا، سب سے بڑا گدھا ہوگا وہ معاشرے کا سب سے اونچا انسان بن جائے گا۔ اب دیکھ لیجئے، یہ بات سامنے آ رہی ہے، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمائی تھی کہ کمتر درجے کا انسان، بالکل نیچے درجے کا انسان، صفاحت میں وہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنے عمل کے اعتبار سے، اپنی برائیوں کے اعتبار سے، اپنے کرائم کے اعتبار سے، اپنے جرم کے اعتبار سے سب سے نچلی کھائی میں ہے، لیکن وہ سب سے اونچی جگہ بیٹھے۔ نہ تقوم الساعہ، قیامت اس وقت تک نہیں آئی جب تک یہ حال عام نہ ہو جائے۔ اب عام ہو رہا ہے، دھیرے دھیرے یہ چیز کیا ہو رہی ہے؟ بڑھ رہی ہے، گدیوں پر، کرسیوں پر، علاقوں پر، جگہوں پر۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور بات فرمائی تھی، اکرم الناس، اکرم الرجل مخافت الشر ہی، کہ انسان کی عزت اس لیے کی جائے گی کہ اگر اس کی عزت نہیں کریں گے تو وہاں سے ہمیں تکلیف پہنچے گی۔ حقیقت آج یقینی بات، اس کی عزت کیوں کی جا رہی ہے؟ وہ باعزت نہیں ہے۔ حقیقت میں دیکھیے، پیچھے جیسے وہ انسان کے پیچھے انسان ہوتا ہے، بھدی گالیاں، بھدا کمنٹ، برائیوں کا انبار لگا دیتا ہے، لیکن سامنے ہوتا ہے تو ایسی عزت ہوتی ہے وہ تو اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگتا ہے، ایسی تکریم ہوتی ہے کہ اس سے اچھا کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے، اور سامنے والے کی تکریم اور عزت نہ ہو اس کا بعد میں بدلہ لے گا۔ حق بات بول دے تو بعد میں اس کو نیچا کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر صحیح بات، صحیح شریعت، صحیح طریقہ، صحیح راستہ، صحیح اسلام بتا دیا جائے وہ صرف آپ کو نہیں بلکہ آپ کو گلا کاٹنے کے چکر میں پڑ جائے گا۔ اکرم الناس، اکرم الرجل مخافت الشر ہی۔ آج حقیقت ہے، کیا یہ علاقوں میں، بستیوں میں، شہروں میں، محلوں میں یہ چیز نہیں دیکھ رہے آپ کہ انسان کی عزت کیوں کی جا رہی ہے؟ صرف شر سے بچنے کے لیے، صرف اس کی برائی سے بچنے کے لیے۔ اس نے کہہ دیا، اس کو ہاں میں ہاں ملا دو بس، اگر نہیں ملاؤ گے تو خطرے میں ہو، تم جان بھی جا سکتی ہے۔ حقیقت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ قیامت کی علامت میں سے، قیامت کی علامت میں سے۔ ہم اس لیے حق نہیں بول سکتے، صحیح بات نہیں بول سکتے، قرآن پیش نہیں کر سکتے، حدیث پیش نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کہیں اونچا مقام دیا ہوا ہے اور آپ کو اس مقام پہ نہیں پہنچایا ہوا ہے، تو مقام کا غلط استعمال کر کے قرآن میں تحریف، احادیث میں تحریف، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں تحریف، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ ماننا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تم کو نقصان پہنچنے والا ہے، جسمانی، بدنی، روحانی، عقلی، ذہنی، فکری، تفکری، ہر اعتبار سے آپ کو تکلیف پہنچائے گا۔ نظر اٹھا لیجئے، گھروں میں، محلوں میں، خاندانوں میں یہ سب چیزیں چل رہی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو پہلے ہی آگاہ کر دیا ہے کہ ایسا وقت آئے تو اپنے آپ کو سنبھالو، سمجھ لو ایسے لوگوں کو، دیکھ لو ایسے لوگوں کو، ایسے لوگوں کے شر سے بچو۔ ہاں میں ہاں ملا کر نہیں، حق بات بول کر، الگ تھلگ رہ کر، چونکہ ورنہ تو تمہیں تکلیف پہنچانی۔ آج کیا ہے؟ آج حق بولنے پر پابندی ہے۔ حق بول دیجئے تو انسان اللہ رسول کی بات کو نہیں اپنے نفس کی لے لیتا ہے، مجھے بولا، اللہ اکبر۔ ارے عمر کو دیکھ لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ اتنے امیر المؤمنین ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا بندہ بھی کھڑے ہو کر کہہ دے عمر تم نے اگر ایسا کیا تو گردن سے تلوار سے گردن اڑا دوں گا۔ اللہ اکبر۔ شان عمری کو تو دیکھ لیجئے، آج ہماری شان دیکھ لیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذرا سا بھی عہدہ دیا ہوتا ہے تو فوراً نفس میں لیتے ہیں، اللہ رسول کی نہیں سنتے۔ اللہ رسول کی بات اچھی نہیں لگتی، ہمیں تو نفس کی پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اکرم الرجل مخافت الشر ہی ہے۔ انسان کی عزت اس لیے کی جا رہی ہے، اس کی بات اس لیے سنی جا رہی ہے، اس کی بات پر عمل اس لیے کیا جا رہا ہے
کہ وہ غلط استعمال کر رہا ہے اور اس کا خمیازہ دنیا میں نہیں تو آخرت اس کو بھگتنا پڑے گا 100%. وہ زمانہ چل رہا ہے. قیامت قریب ہے, قیامت کی علامت ظاہر ہو رہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فعلت امتی, کہ میری امت جب کام کری 15 خصلتاً, 15 کام اگر کر لے گی, 15 خصلتیں اس کے اندر پیدا ہو جائے گی, 15 عادتیں پیدا ہو جائے گی, 15 چیزیں پیدا ہو جائے گی, حل بہل بلا, بلا عام ہو جائے گی, مصیبتیں عام ہو جائے گی, قتل و غارت گری عام ہو جائے گی, پریشانی عام ہو جائے گی, تعاون عام ہو جائے گا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ما ہی, وہ کیا چیز ہے, کیا 15 چیزیں ہیں کہ امت ایسا کرے گی کہ مسئلہ یہ ہو جائے گا. اذا کان المغنم دوالا, کہ جب مال غنیمت ہے, جو عام طور جنگیں ہوتی ہے, جنگ ہونے کے بعد 2 فریق میں سے ایک فریق کو شکست ہوتی ہے, دوسرے کو فتح ہوتی ہے. اب شکست والا تو بھاگے گا میدان چھوڑ کر, تو میدان چھوڑ کر بھاگا, جو سامان چھوڑا گیا اس کو مغنم کہتے ہیں, مغنم غنیمت کا مال. وہ غنیمت فوجیوں میں, جنگجوؤں میں, مجاہدین میں وہ بانٹ دیا جاتا ہے, اس کو مغنم کہا جاتا ہے. لیکن اذا کان المغنم دولن, دولن کہتے ہیں جاگیر سمجھنا, مونوپولی مان لینا کہ یہ میری چیز ہے. جنگ ہوئی, سامان لے کے بھاگ گیا, بادشاہ ہے وقت, اس کو پورے اپنے قبضے میں لے لے کہ میرا سامان ہے, میری چیز ہے, میری حکومت ہے, میری سلطنت ہے, میری طاقت, میری قوت, میری فوج, یہ سامان میرا ہے, مجھے دے دیا جائے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایسی صورتحال ہوگی تو پہلی خصلت ہے. اور دوسری چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والامانۃ مغرمہ, والامانۃ مغنمہ, امانت رکھی جاتی ہے, آپ کے پاس کوئی سامان رکھا گیا, پیسے رکھے گئے, سونے چاندی رکھی گئی, اس کو آپ غنیمت کا مال سمجھ لیجیے, اس کو ہڑپ لیجیے. کسی نے امانت کے طور پر پیسے رکھ لیے, اس کو واپس نہیں کیجیے. کسی سے آپ نے قرضہ لیا, آج کے زمانے میں خاص طور پہ, اس کو اپنا مال سمجھ کے کھا لیجیے. والامانۃ مغنمہ, امانت کو ہم نے مال غنیمت سمجھ لیا ہے, یہ میرا مال ہے. قرضہ لیا, میرا مال سمجھے, قرضہ لیا 10,000 5,000 1 لاکھ, اب یوں بیٹھ جاتے, یوں سو جاتے ہیں کہ میں نے کمایا ہوا میرا پیسہ, اب اس کو نہیں دے سکتے. یہ بھی اس میں داخل ہے. والامانۃ مغرمہ, اگرچہ امانت نہیں, قرض ہے, قرض تو امانت سے بڑھ کر بھی ہے. امانت تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امانت میں ایک چیز رکھی ہے کہ امانت میں ضمانت ہوتی ہے اور قرض کی معافی نہیں ہوتی ہے. امانت میں ضمانت ہوتی ہے. ہمارے پاس کوئی سامان رکھا تو ہماری ذمہ داری ہے اس کی حفاظت کرنا. ہم حفاظت کر رہے ہیں اس کے سامان کو, حفاظت کرتے ہوئے وہ سامان ضائع ہو گیا تو شریعت یہ کہتی ہے کہ اب جو ہے امین پر تاوان نہیں ہے. شریعت یہ کہتی ہے امین پر تاوان نہیں ہے. اب صندوق میں سامان رکھو تو تالا بھی لگا دیا, پہرے داری بھی کر رہا ہے, پھر بھی ایک آدمی اگر زبردستی چوری کر کے بھاگ گیا تو بیچارہ کیا کر سکتا ہے؟ کچھ نہیں کر سکتا. امانت چونکہ رکھی جاتی ہے, امانت رکھنے کی چیز ہوتی ہے اور قرض رکھنے کی چیز نہیں ہوتی. اس لیے امانت میں ضمانت ہے, تاوان ہے, اور قرض تو ضروری ہے, فرض ہے. اسی لیے امانت کا مسئلہ الگ ہے اور قرض کا مسئلہ الگ ہے, لیکن دونوں ہی واپسی ہے. امانت میں کم ہے کہ اگر ضائع ہو گئی, حفاظت کر رہے تھے ضائع ہو گئی امانت تو ختم ہو جاتا ہے, وہ کہہ سکتا ہے بھائی ہم نے پوری حفاظت کی, ذمہ داری حفاظت کی, وہ ضائع ہو گئی امانت تو معافی ہے شریعت کی طرف سے. لیکن قرض کے معاملے میں قرض تو آپ کو واپس کرنا پڑے گا. لیکن آج حال مسلمانوں کو کیا ہے, قرض لے کر بہت اطمینان کی سانس لیتے ہیں, سامنے والا تو زندگی بھر کے لیے پھنس جاتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے مسجد میں بیٹھ کر قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہ اللہ کی قسم اس کو کبھی 1 روپیہ قرض نہیں دے, بچائے کہ مر رہا ہوگا. تو مسلمانوں کا حال ہے. والامانۃ مغرمہ, قرض کو آپ نے کیا سمجھ لیا ہے؟ مال غنیمت, باپ کا مال سمجھ لیا ہے. قرض کو آپ نے اپنا کمایا ہوا مال سمجھ لیا ہے. میرے بھائیوں, مسلمان بھائیوں, اگر آپ کے ہمارے اندر یہ عادت ہے, چھوڑ دیجئے. 1 روپے بھی اگر کسی سے آپ نے قرض لیا, وہ ادا نہ کیا تو قیامت کے دن اس کا حساب دینا پڑے گا. 1 روپیہ بھی قرض, ہم نے کہا بھائی 1 روپیہ قرض دے دو, قرض دے دیا تو لوٹانا فرض ہے. ہم نے 1 روپیہ بولا, سامنے والے نے تبرعن, بھائی میں پیسہ دے رہا تھا, سامنے والے کا میں دے دیتا ہوں, یہ قرض نہیں ہے, وہ تو یوں ہی دے رہا, آپ کی جگہ دے رہا ہے, واپس کرنا فرض نہیں ہے. لیکن قرض 1 روپیہ بھی لیجیے تو اس کو واپس کرنا کیا آپ پر فرض ہے, ورنہ تو قیامت کے دن پکڑے جائیں گے. مطل الغنی ظلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی نے قرض لیا, اس کے پاس پیسے آ گئے, وہ سب پیدا ہو گئی,
پھر ٹال مٹول کر رہا ہے، پھر ٹال مٹول کر رہا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظلم ظلم ظلم، یہ ظلم ہے، سراسر زیادتی ہے، سراسر ناانصافی ہے اس بندے کے پاس. اور ایک بات یاد رکھیے، قرض سے اکثر رشتہ داریاں خراب ہو رہی ہے، قرض سے خاندان خراب ہو رہے ہیں، قرض سے آپسی نا اتفاقی پیدا ہو رہی ہے، قرض کوئی دینا نہیں چاہتا ہے. حالانکہ قرض ایسی چیز ہے، خود ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی سے قرضہ لیا. کس سے قرضہ لیا؟ ایک یہودی سے قرضہ لیا ہے جو ایمان والا نہیں تھا. میرے بھائیوں، پتہ چلتا ہے قرض انسان کی ضرورت ہے، لینا دینا چاہیے انسان کو، لیکن معاملات نبی والے رکھو، معاملات نبی والے رکھو تو سامنے سے سامنے والا قرض دے گا، آپ کو مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. نبی والا معاملہ رکھو گے تو سامنے والا سامنے سے دے گا کہ تم کو ضرورت پڑ رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے تم کو ضرورت ہے، بھائی کچھ پیسے کی ضرورت ہے، مجھ سے لے لیجیے، بعد میں دے دیجیے. لیکن اب آپ اگر کان میں تیل رکھ کے سونے والے ہوں گے تو آپ تو شاید مرتے رہو گے. آپ کو ایک بار قرضہ نہیں دے گا، مر جائے گا لیکن قرضہ ادا نہیں کرے گا، اس کے صندوق بھرے ہوئے قرضہ ادا نہیں کرے گا. والامانۃ مغنما، اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ امانت جب جاگیر بن جائے تو اس صورت کو سمجھو کہ قیامت اور پریشانیاں آنے والی ہے. والزکاۃ مغرما، اور زکوٰۃ کو ہم ٹیکس سمجھنے لگے، زکوٰۃ کو ہم بھاری سمجھنے لگے، زکوٰۃ ہم پر بھاری معلوم ہونے لگے. آج دیکھ لیجئے، بڑے افسوس کے ساتھ بولنا پڑتا ہے، یہ مسلمانوں کی حالت ہے. حالت یہ ہے کہ ہم زکوٰۃ کتنا پرسنٹ دیتے ہیں؟ صرف 2.5% دیتے ہیں بس. گورنمنٹ کو ٹیکس کتنا ادا کرتے ہیں؟ 12%، 14%، 16%، 18 سے 28% تک اب کیا کرتے ہیں؟ ٹیکس ادا کرتے ہیں. وہاں تو بڑے خوشی سے چاہے نہ چاہے وہاں تو آپ وہ ٹیکس ادا کرنا آسان رہتا ہے آپ کے لیے. زکوٰۃ کی بات ہے، ارے شریعت اس میں مانگ رہی ہے، شریعت میں 2.5% مانگ رہی ہے، 1 کروڑ مجھے 2.5 لاکھ روپے دینا پڑے گا، اتنا کیسے؟ اور ایک آدمی 80 لاکھ روپے ٹیکس بھرتا ہے، وہ چل جائے گا. یہ انتہائی پستی کی بات ہے، انتہائی پریشانی کی بات ہے، انتہائی سوچنے کی بات ہے کہ ٹیکس ادا کرنا آپ کے لیے کیا آسان ہو رہا ہے اور زکوٰۃ ادا کرنا بھاری ہو رہا ہے. یہ بھی قیامت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. جب ایسی صورت حال پیدا ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بلائیں اور مصیبتیں نازل ہونا ہی ہونا ہے. وَأَتَاءَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ، یہ بڑا عجیب مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا. اللہ اکبر، آدمی اپنی بیوی کی اطاعت کرے گا. کس چیز میں اطاعت کرے گا؟ بیوی نے کہا یہ کام کر لو، شوہر منع نہیں کر سکتا. بیوی نے کہا ایسا کر لو، شوہر منع نہیں کر سکتا. بیوی نے کہا یہ خرید لو، چاہے ناجائز، شوہر منع نہیں کر سکتا. بیوی نے کہا یہ رسم ادا کر لو، شوہر منع نہیں کر سکتا. بیوی نے کہا یہ ناجائز کام کر لو، شوہر منع نہیں کر سکتا. یہ ہے اطاعت الرجل. یہ اصل اطاعت بمعنی معصیت اللہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے. اطاعت بمعنی معصیت رسول ہے، رسول کی نافرمانی ہے. اور لا طاعت لمخلوق فی معصیت اللہ، اطاعت خلق، مخلوق کی اطاعت ہے ہی نہیں جب اللہ کی معصیت ہو رہی ہو. یہ نص قطعی سے ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں ماں باپ کے بارے میں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر ماں باپ تمہارے شرک کے لیے مجبور کرے، کہے، پریشان کرے، فورس کرے، فَلَا تُطِعْهُمَا، ماں باپ کی بات نہ ماننا. وہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ اللہ کہہ رہا ہے، جس نے بار بار جگہ جگہ کہا ہے ماں باپ کی اطاعت کرو، فرما برداری کرو، اپنے بازو کو جھکا کر رکھو، زور سے نہیں بولو، اف تک نہیں کہو، آواز اونچی نہیں کر سکتے ہو. وہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ کی اطاعت اس موقع پر نہیں کر سکتے. لیکن ایک بندہ اپنی بیوی کی اطاعت کرتا ہے. ایک بات سمجھ لیجیے، یہاں پر ماں کب سے پالتی ہے بچے کو؟ گود سے نا، پیدا ہونے کے بعد سے نہیں. بھائی جب نطفہ پڑتا ہے مادر رحم میں تبھی سے ماں پالنا شروع کرتی ہے. ماں کی محبت جبھی جاگ جاتی، شروع ہو جاتی ہے. ماں کی محبت اسی وقت سے، بچہ گود میں آتا نہیں، اسی وقت سے بچے کے ماں پریشان رہتی ہے کہ بچے کو تکلیف نہ. آہستہ چلتی ہے، آہستہ سوتی ہے، آہستہ لیٹتی ہے، بھاری نہیں اٹھاتی ہے کہ ہمارا بچہ ضائع نہ ہو جائے. ہر طرح سے آرام پہنچاتی ہے، کھانے پینے میں احتیاط کرتی ہے. کس کے لیے؟ ہمارے آپ کے لیے. پھر گود میں آتے ہیں، پھر باہر آتے ہیں، پالتے پالتے آپ کو بڑا کرتی ہے. کتنے سال گزر گئے؟ کم سے کم اگر لیتے تو 20 سال تو گزار دیتی ہے ماں. 20 سال گزار دیتی ہے، 25 سال 30 سال گزار دیتی ہے. پھر آپ کی شادی ہوتی ہے. ماں کتنے سالوں سے محبت کر رہی ہے؟ 30 سال سے. ماں کتنے سالوں سے محبت کر رہی ہے؟ 25 سال سے. ماں کتنے سالوں سے محبت کر رہی ہے؟ 20 سال سے.
اور آپ کی شادی ہوتی ہے تو بیوی کی محبت کو ماں باپ کی محبت پر ترجیح دیتے ہیں، ماں باپ کی محبت ترجیح دیتے ہیں۔ 2 منٹ کی محبت، صرف 2 منٹ، ماں کی محبت، بیوی کی محبت صرف 2 منٹ کی رہتی ہے۔ جھگڑا کر کے دیکھیے آپ بیوی سے، آپ اگر نیچے ہو تو سیڑھی پہ چڑھ کے گالی دے گی، آپ کو چڑھ جائے گی سر کے اوپر، موقع ملے تو ہر کچھ کر ڈالے گی، آپ کو چھوڑنے والی نہیں۔ لیکن ماں کا حال کیا ہوتا ہے؟ ماں کے سامنے ذرا جھک جائیے، ماں کو ستا لیجیے، جھک جائیے ذرا سا، ماں فوراً ماں کے گلے لگا لیتی ہے، یہ ماں ہے میرے بھائی، ماں ہے، اس کو ماں کہتے ہیں۔ آپ کچھ بھی کر لیجیے، غلطی کر لیجیے، ستا لیجیے، پریشان کر لیجیے، گالیاں تک لوگ دے دیتے ہیں، لیکن پھر بھی ماں کے پاس جاتے ہیں تب ماں کا وہی کوکھ والا مامتا، وہی گود والا مامتا، وہی دودھ والا مامتا پھر جاگ جاتا ہے۔ لیکن بیوی کے ساتھ اب کر کے سب دیکھ لیجیے آپ، وہ ابھی کبھی کہیں مجھے طلاق دے، میں تجھ سے چھٹکارا چاہتی ہوں، 10 منٹ کی محبت کو پورے 20 سال کی محبت پر پھیر ڈالتے ہیں۔ یہ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے، انسانی تاریخ کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ بیوی کے چکر میں نے کہتا ہے بیوی کو بھائی محبت مت کیجیے، بیوی سے خوب محبت کیجیے، کون کہتا ہے محبت کرنے کی چیز ہی ہے، محبت کیجیے، بہت کیجیے، لیکن ماں کی محبت سب سے اونچی ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کے قدموں کے نیچے نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے، بیوی کے نہیں، ماں کے قدموں کے نیچے جنت رکھا ہے۔ اب اس بات سے یہ مفہوم نہیں لیجیے کہ امام صاحب بیوی کی مخالفت کر رہے ہیں، سن لیجیے بیوی کے بارے میں، بیوی آپ کی ایسی زندگی ہے، آپ کی لائف ٹائم ہے، آپ کی لائف اسٹائل ہے، آپ کی شریک حیات ہے، غم گسار ہے، غم خار ہے، وہ خدیجۃ الکبریٰ بھی ہے، وہ خدیجۃ الکبریٰ بھی ہے، بیوی ہے تو یہ ہے۔ آپ پیار دیجئے، محبت دیجئے، کھیلیے کودیے، عیش و مستی کیجئے آپ کی بیوی کے ساتھ، جتنے عیش و مستی کر سکتے سب بیوی کے ساتھ کیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آپ کے لیے کھیلنے کی چیز، دل بہلانے کی چیز، آرام کی چیز، آشائش کی چیز، سکون کی چیز، اطمینان کی چیز، جتنا کچھ کہہ لے سب کم ہے۔ بیوی نے اللہ تعالیٰ کو وہ مقام دیا ہے، وہ چیزیں دی ہے، اور بیوی بھی شوہر کے ساتھ اس سے استعمال کرے۔ کبھی کبھی ہم کٹھور چہرہ لے کر، غصے دار چہرہ لے کر، وسیلے رخ لے کر اور شیر والے بازو اور پر لے کر گھر میں داخل ہوتے، بیوی کیا کرے؟ پیار کرے گی آپ کو یا بیلنا لے کے دوڑائے گی؟ ظاہر سی بات، آپ وہاں ناک چڑھا کے گھسیں گے، وہ تو بیچاری ایسے کھانا بنا رہی تھی کہاں پر چولہے کے پاس، ایسے گرم تھی، توے پر گرم گرم روٹی بنا رہی تھی، آپ گرمی وہ گرمی، تو آپ ادھر غصہ دکھا رہے ہو، بیلنا لے کے الگ دوڑ رہی ہے، کرے گی؟ آپ تھوڑا نرم ہو، آپ بھی اپنے بیوی کے تھا۔ میں لاسٹ میں ایک حدیث سنا کے میں رخصت ہوتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی 15 خصلتیں بیان نہیں کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا تمام کی تمام کیا ہے؟ ایک سامان ہے، ایک چیز ہے، اور خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور بہترین سامان جو ہے انسان کے لیے نیک عورت ہے، نیک بیوی ہے۔ نیک بیوی اگر مل گئی گھر میں، نیک بیوی مل گئی تو سمجھ لیجیے گھر جو جنت ہے، گھر میں سکون ہے، گھر میں اطمینان ہے، گھر میں بہتری ہے، گھر میں فراخی ہے، گھر میں روزی ہے، گھر میں چراغ جل رہا ہے، روشنی ہے۔ مردوں کو بڑی خوشی ہو رہی ہوگی کہ میری بیوی ایسی ہوتی، میری بیوی ایسی ہوتی۔ آگے سن لیجیے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ ہم سوچ رہے میری بیوی ایسی ہے، مولانا کیا بولے میری بیوی ایسی نہیں ہے، میری بیوی نیک ہے، میری بیوی یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا شخص وہ ہے خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے اچھا، سب سے بہترین، سب سے بااخلاق، سب سے با کردار اور سب سے کیریکٹر والا، اچھا کیریکٹر والا انسان وہ ہے جس کو بیوی کہہ دے کہ واقعی کیریکٹر والا آدمی ہے۔ بڑا مسئلہ ہے نا، بیوی کہہ دے کہ واقعی اس کے اخلاق اچھے ہیں، اس کے کردار اچھے ہیں، میرا شوہر سب سے اچھا ہے۔ اب بتائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی آنا دیکھا، اس کو بھی آنا دیکھا، اب بتائیے کتنے شوہر ہیں جن کو کہ بیوی بولے ٹھیک ہے؟ بتائیے، یہ بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ ایک بزرگ تھے، وہ اڑ رہے تھے، یہ واقعہ ایسے ہی، تو قرآن حدیث کا واقعہ نہیں ہے، اس کو بنایا بھی ہو سکتا ہے۔ اڑ رہے تھے، جا رہے تھے، اور پھر اس کے بعد واپس آئے تو بیوی نے کہا کہ دیکھیں ایک بزرگ صاحب اڑتے ہوئے جا رہے تھے، کتنے اچھے تھے۔ شوہر نے کہا کہہ رہے کوئی اور نہیں تھا، وہ میں تھا، کوئی اور نہیں تھا، میں تھا۔ بیوی نے کیا کہا، اسی لیے تو ٹیڑھے اڑ رہے تھے، وہ تو ٹیڑھے اڑ رہے تھے اسی لیے تم تو تھے بھائی۔ تو بیوی تو کہیں نہیں چھوڑتی بھائی، بیوی تو سارے راستے جانتی ہے، تو بیوی اگر آپ کو اچھے کہہ دے تو آپ سب سے اچھے ہیں، اور بیوی نیک بنے گی جب آپ بھی نیک بنے میرے بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو آئینہ دکھلایا۔